یہ دلیل نکلتی ہے جو ستاروں کا جو علم ہے، علم نجوم ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ جی وہ بڑا مستحکم ستاروں کا ایک نظام ہے، تو اس سے یہ کہاں سے دلیل نکلتی ہے کہ یہ علم نجوم کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ مطلب علم نجوم کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ تو وہ ہے جس کو ہمارے ہاں پامسٹری کہتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا. تو یہ جو علامتیں ہوتی ہیں، یہ علامتیں پرفیکٹ نہیں ہوتی. یعنی جیسے ہاتھ کی لکیریں ہوتی ہیں، اس سے کچھ لوگ اپنے طور پر وہ کرتے ہیں. قیافت شناسی ہوتی ہے کہ چہرے کی ساخت ہوتی ہے، اس سے لوگ پہچانتے ہیں. یہ سارے علوم جو ہیں اپنی جگہ پر علامتیں ہیں، ان کو آپ قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے. لیکن جو اس کا برا حصہ ہے وہ ہے اس کے ساتھ قسمت کو جوڑ دینا. یعنی ستاروں کے ذریعے سے قسمت فلاں کی منحوس ہے، فلاں کی پاک ہے، اور فلاں جو ہے وہ ایسا ہوگا، فلاں کی شادی ناکام ہوگی، فلاں کی فلاں چیز اچھی ناکام ہوگی. یہ جو ہے یہ حصہ وہ ہے جو اسلام نے قطعا انکار کیا ہے. کہ حدیث شریف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک ستارے کی وجہ سے مومن ہوتا ہے اور دوسرا اسی کی وجہ سے کافر ہوتا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ فلاں ستارہ نکل آیا تو اب بارش ہوگی اور مطلب یہ زراعت میری پکی ہو جائے گی، اور وہ ستارے سے جوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہو گئے. اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ بطور علامت کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اب موسم میں کھیتی کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کھیتی کا رزلٹ دے گا، وہ مومن ہو گیا. تو یہ والا حصہ تو وہ ہے. لیکن تیسرا حصہ جو آج کے زمانے میں اسی کے ساتھ وہ ہے جو راستے تلاش کرنے کے لیے راستوں میں جو سفر کرتے تھے پانی میں، وہ راستے اسی سے ملتے تھے ان کو. اس پر تو جی پی ایس تھا نہیں. تو قرآن مجید میں خود اللہ نے لفظ استعمال کیا کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنے راستے طے کرتے ہیں. تو یہ علم ہے، یہ اپنی جگہ پر مکمل علم ہے. لیکن تیسرا علم جو آج کل آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر کیسے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کیسے کام کر رہی ہیں، کیسے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کشش کا معاملہ ہے. یہ بھی اپنی جگہ پر علم ہے، یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جس علم کو اسلام نے ناپسند کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی جگہ پر ستاروں کو. اور آپ شرک کے جتنے بھی مذہب دیکھیں گے اس میں ستاروں کا موقع ضرور ملے گا آپ کو. آپ ہندو مت پڑھ لیں، آپ اس کے اندر مطلب عیسائیت کو دیکھ لیں، آپ اس میں مطلب یہ کہ جو پرانے ستارہ پرست صابئین تھے حضرت ابراہیم کے زمانے کے، وہ ستاروں سے ہی سارا کام، عبادت کرتے رہے ستاروں کی. تو جتنے آپ کو شرک کے مذہب ملیں گے اس میں ستاروں کو خاص طور سے ضرور کچھ نہ کچھ. یونانی فلسفہ پڑھ لیجئے، اس کے اندر جو یہ مطلب زہرہ ہے اس کے یہ دیوی ہوتی ہے، اس کا فنا یہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جس کو اسلام نے قطعاً یعنی وہ کیا کہ یہ ان کا کوئی حساب نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ کوئی حکم نہیں دیتے، یہ کوئی مطلب قسمت کے فیصلے نہیں کرتے. بس صرف تم اس سے علامتیں ہدایت کے یعنی رہنمائی کے لیے لے سکتے ہو. جزاک اللہ خیر. کوئی اور کوشچن ہے کسی کا بھائی کا؟ یہ جو لفظ ابھی آ رہا تھا آپ لوگ استعمال کر رہے تھے صفہ، اصل میں صفہ کا جو لفظ ہے وہ صف سے نکلا ہے. صف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اسکول ہوتے ہیں پہلے زمانے میں، تو وہ مطلب یہ کہ اس زمانے میں تو بینچیں نہیں ہوتی تھی، زمین پہ بیٹھتے تھے اور لائنیں بنا کے استاد کے سامنے بیٹھ جاتے تھے. لیکن یہ کہ وہ یہ سمجھا جاتا تھا، اور ایک مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ صفہ لفظ سے نکلا ہے کہ وہ لوگ جو تھے ان کے پاس اوڑھنے کے کمبل ہوتے تھے، کمبل اون کے، تو وہ اس سے بھی کہتے ہیں کہ اس سے وہ لفظ نکلا ہے. اسی لیے صوفی حضرات اپنے آپ کو اس سے جوڑتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اون اوڑھتے ہیں اور وہ ہمارا ان سے تعلق ہے. لیکن اصلاً یہ تھا کہ جو آج مدینے میں اب ہے وہ تو تھوڑا سا انہوں نے اونچی جگہ بنا دی ذرا سی. یعنی آپ جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے اس کے پیچھے کا حصہ چھوٹا سا، وہ صفہ کہلاتا ہے. لیکن اصلاً وہ ایک طرح سے ایسا حصہ تھا جس میں وہاں پہ جو لوگ گھر نہیں تھے جن کے وہاں پہ رہتے تھے، تو رہنے کا بھی انتظام وہیں تھا، کھانے کا بھی انتظام تھا. اور بعض مدینے کے لوگ ان کے لیے کیا کرتے تھے کہ اپنے باغ کی کھجور کا ایک بڑا سا خوشہ توڑ لائے اور وہاں لٹکا دیا، اور اس سے لوگ اپنے مطلب کرتے رہتے تھے. تو اس میں آتا ہے کہ بعض دفعہ 70 تک لوگ تھے اس میں، یعنی گھٹتے بڑھتے رہتے تھے، فارغ ہو جاتے تھے، شادی ہو جاتی تھی، پڑھ کے چلے گئے تو کم ہو گئے، بڑھ گئے. تو ابو ہریرہ جیسے ان میں سے ایک تھے جو وہاں رہے کافی دن تک. تو یہ گویا وہ ایک طرح سے بعد میں اس کا مطلب یہ کہ شکل بدل گئی، ورنہ اس زمانے میں تو صرف ایک مدینے کا جو سمجھیے کہ دارالاقامہ جیسے ہمارے ہوتا نا ہاسٹل بچوں کے لیے، ایک طرح سے وہ تھا ہاسٹل. کوئی ہے کسی کا کوشچن؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بیچ میں یہ کہا جو معدن کو سمجھا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ جو اسلام ہے یا جو قرآن کی گفتگو ہے یہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے.
اور واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ کتنا زبردست تشریح ہے کتنی. تو کیا یہ جو ہماری محفلیں ہوتی ہیں اور جن کے نتیجے میں عمل تو شاید اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو کیا اسی زمرے میں آتا ہے کہ ہم لوگ بھی واہ واہ کر کے اٹھ مطلب جاتے ہیں یعنی اور کہتے اگر فرض ہیں کیجئے کہ ہم نے وہی والی بات ہے کہ پڑھا لکھا تھا جو کچھ نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا، یعنی گھر سے باہر نکلے مجلس ختم ہوئی اس کے بعد پھر ہم اپنے دوسرے کام میں مصروف ہو گئے تو وہ تو ظاہر بیکار ہے. لیکن اگر ہم نے کسی مجلس میں ایک بات سیکھی، مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہم نے 50 باتیں پڑھی لیکن 2 باتیں ہی پکڑ لی اس میں سے اور کہا بھائی ٹھیک ہے آج سے ہم اس پہ عمل کریں گے، تو پھر وہ زندگی کے اندر شامل ہو گئی وہ چیز. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ آدمی کہیں سے پکڑ لیتا ہے، وہ اس کو یاد رہ جاتا ہے، وہ اس کے کام آتا ہے. تو مطلب وہ چیز ہونی چاہیے کہ آدمی یہ سمجھ کر جائے کہ بھائی اس میں اگر کوئی علم نافع ہوگا. اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ میں اللہ تعالیٰ آپ سے علم نافع مانگتا ہوں، یعنی جس کو میں اپنی زندگی میں نفع والا بنا سکوں. صحیح. ٹھیک ہے، کوئی اور کوشچن ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک اور میرا ایک کوشچن ہے، کوئی اور نہیں کر رہا تو چلے میں ہی اس کو جی فائدہ یہ جو ہم عموماً یہ سنتے ہیں، جیسے ابھی پینڈیمک تھا تو یہ سنتے تھے کہ جی امت کو ہے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے وہ ہے. تو امت کس چیز کی معافی مانگے؟ مطلب نماز مس ہو گئی ہے یا کبھی زکوٰۃ میں دیر ہو گئی تھی، لیکن انفرادی طور پر انسان تو یہی غلطیاں کرتا ہے. یہ اس کے نتیجے میں وبائیں آ جاتی ہیں، عالمی فساد پیدا ہو جاتا ہے یا نہیں تو اب نبی یہ کریم تو بالکل معاف تھے، وہ بھی معافی مانگتے تھے، انہوں نے تو کوئی کبھی غلطی کی ہی نہیں، تو پھر وہ کیوں معافی مانگتے تھے؟ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ 2 قسم کے کام ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ مثلا میں نے کوئی برائی نہیں کی، مثلا یہ ایک میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی میں نے برا کام نہیں کیا تو میں معافی نہیں مانگوں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جتنے درجے کے کام کے اچھے کام کرنے کے مواقع تھے اس میں سے کتنے استعمال کیے میں نے. مطلب اگر دیکھا جائے کہ آپ کے پاس فرض کیجئے کہ آپ کو ایک آپشن ملے کہ بھائی آپ 100 چڑیاں چڑھ سکتے ہیں اور آپ 20 کے بعد آپ رک گئے کہ بھائی ٹھیک ہے میں 20 چل لیے کافی ہے میرے لیے، تو اب ظاہر ہے 80 تو ابھی باقی ہے نا. تو جیسے وہ ہوتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم دین کی جو خدمت کر رہے ہیں وہ تو منیمم آف دا منیمم ہے جو اس وقت ہونا چاہیے. ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں بھی طرح طرح کی نیتیں شامل ہوتی ہیں. کچھ نہ کچھ طبیعت شہرت کی بھی چاہتی ہے، کچھ تھوڑا بہت آدمی کو اپنے بارے میں ہوتا ہے، جیسے بات باتیں ہیں تو کوئی نہ کوئی اس میں کمی رہ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ کم ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کہنے کا یہ بتی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ غرہ ہو جائے کہ تم نے اللہ میاں کا حق ادا کر دیا تو یہ بات سمجھ لو حق ادا نہیں کر سکتے کبھی بھی. لیکن اگر تم مغفرت مانگتے ہو تو ہم نے تمہارے چھوٹے کام کو بھی ہم بڑا بنا دیں گے. یعنی ایک طالب علم ہے، اس کو آپ نے دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے بہت پڑھانے میں نمبر بھی اچھے نہیں ہیں، سوال بھی اچھا نہیں لکھا ہے، لیکن بڑے سلیقے سے لکھا، اس نے آپ سے بڑے ادب سے ملتا ہے اور آپ کو مطلب اس نے وہ کیا، وقت پہ آیا وقت پہ گیا جو بھی ہے. تو آپ کہتے ہیں بھائی اس کا جو یہ اوور آل وہ ہے اس کی وجہ سے میں اس کی جو کمی ہے ادھر سے کمپنسیٹ کر دیتا ہوں. تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ مغفرت کی چاہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کام میرا تھوڑا سا ہو رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ بڑا مان لے. نہیں، میرا وہ تھوڑا سا کوشچن یہ تھا کہ جیسے اب بڑے بڑے علماء بھی یہی تقریر کرتے ہیں کہ امت کو معافی کی ضرورت ہے. تو یہ انفرادی معاملات سے اتنے بڑے بڑے عذاب آ جاتے ہیں امتوں پر، یا یہ ہے کہ یہ کوئی اجتماعی مسئلہ تھا جس کو پورا نہیں کیا گیا اور اس کے نتیجے میں اس کی ہاں نہیں یہ معافی بات کی صحیح ہے کہ اصل میں ہمارے ہاں ایک نیا مطلب یہ آج کل ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا ہے، وہ ہوا اجتماعی استغفار. انفرادی استغفار ہمیشہ انفرادی ہوتا ہے، کبھی اجتماعی نہیں ہو سکتا ہمیشہ. اب ہوا کیا ہے کہ ہم نے جو اجتماعی ذمہ داری تھی اس کو استغفار میں ڈھال دیا. مطلب میں اللہ میاں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک مسجد بنانا، تو میں 10 سال تک موقع تھا مسجد بنانے کا، وہ میں نے بنایا نہیں. میں نے کہا بھائی آئیے بھائیوں سارے مل کے ہم استغفار کرتے ہیں مسجد نہ بنانے کی. ارے بھائی اجتماعی پہلے تو ہمیں اجتماعی جدوجہد کرنا تھی نا پہلے. وہ اجتماعی جدوجہد کہیں نہیں ہو رہی، بلکہ ہماری جدوجہد تو اسلام کو ڈھانے کے لیے زیادہ ہو رہی ہے. کہنا جائے اگر دیکھا جائے تو ہوا یہ ہے کہ انفرادی استغفار تو ٹھیک ہے، انفرادی طور پر کرنی چاہیے، وہ سارے مسلمانوں کرنا چاہیے، لیکن جو
بڑا وبا جب آتی ہے تو وہ صرف انفرادی اس پہ نہیں آتی بلکہ وہ پورے اجتماعی پہ آتی ہے. تو اس وبا کا پیغام صرف اجتماعی استغفار نہیں ہے بلکہ اس کا پیغام ہے اجتماعی اصلاح. یعنی اگر میں مثلا فرض کیجئے کہ بھائی مجھے یہ محسوس ہو کہ میں نے یہ گھر بنایا تھا اور گھر میں نے فلاں غلطیاں کی ہیں اور پھر اس کے بعد میں انجینئر آئے اور لکھ کے دے کہ یہ خرابی تو میں کہوں صاحب محلے والے سارے لوگ آؤ ہم استغفار کرتے ہیں تاکہ گھر ٹھیک ہو جائے. تو انجینئر کے جو ڈیفیکٹ بتائے ہوئے ہیں وہ تو استغفار سے نہیں ٹھیک ہوں گے. وہ تو جب تک آپ اس کو یعنی ان غلطیوں کو ٹھیک نہیں کریں گے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میاں میں نے کوتاہی شروع میں کی تھی, اب مجھے خیال آ گیا تو اب اس گناہ کو معاف کر دیجئے. تو اجتماعی استغفار بمانا اجتماعی اصلاح پہلے ہوگا, یہ وہ چیز ہوگی. اسی لیے قرآن مجید میں نوح نے کیا کہا ہے کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اے لوگوں استغفار کرو, کیسے؟ توبہ کر کے. تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پانی کی رسانی بڑھا دے گا, فراہمی بڑھا دے گا, رزق کی فراہمی بڑھا دے گا, اولاد کی فراہمی زیادہ کر دے گا. تو اب یہ کام تو ہم کر نہیں رہے, اور اب مسلمانوں کو اس پہ ڈال دیا کہ بھائی 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا ہے, 1,00,000 بار ختم کرنا ہے, اور معاملہ اسی سے سارا کام چل رہا ہے. جزاک اللہ خیر جی, جزاک اللہ خیر. کوئی ہے کوشچن؟ اگر نہیں ہے تو جی میرا ایک کوشچن ہے. جی میں یہ شاید لمبا ٹاپک ہے لیکن چھوٹا سا سوال آتا ہے کہ ان میں نافع کی تشریح ہونی چاہیے. اکثر ہماری طرف اکثر حضرات بہت علم حاصل کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ بن نہیں پاتے یا کچھ کر نہیں پاتے اس علم کے لیے. شاید وہ اپنا سٹیٹس اوپر رکھنا چاہتے ہیں یا معاشی طور کے اوپر دکھانا چاہتے ہیں لیکن علم کے لیے کچھ نہیں کر پاتے, یا 2 ڈگریاں لے رہے ہیں, 3 ڈگریاں لے رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, لیکن ان میں نافع کی کچھ وضاحت کی جائے کہ اس کی حد کیا ہے شریعت میں. جزاک اللہ, ویری گڈ کوشچن. دیکھیے علم نافع کا اسلام نے 2 اصول بتائے. پہلا اصول تو یہ بتایا ہے کہ جو چیزیں فنڈامنٹل ہیں وہ سب سے پہلے حاصل ہونی چاہیے, یعنی جن کا تعلق ایمان سے ہے, جن کا تعلق جو ہے کفر سے بچنے سے ہے, شرک سے بچنے سے ہے, عقائد جس کو ہم کہتے ہیں, اور جو بیسک ہماری تعلیمات ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں, روزہ کیسے رکھیں, حلال حرام کیا ہیں, ان چیزوں کا یہ سب سے پہلا علم نافع تو یہ ہے. اب اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ علم کو حاصل کرنے کے لیے, اور آپ کی صلاحیت اللہ نے آپ کے اندر دی ہیں, آپ کسی ایک میدان میں آگے جا سکتے ہیں تو آپ اس میدان میں جائیے, آگے کیجیے, اور اس علم کے ذریعے سے دنیا کی منفعت بھی حاصل کیجیے اور آخرت کی بھی حاصل کیجیے, دونوں کیجیے. تو علم نافع اسلام کی نظر میں وہ ہوگا جو ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور جو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں کو لے کے چلانے والا ہو. ایک تو اس کا علم نافع یہ ہے. دوسرا علم نافع وہ ہونا چاہیے جس کا ذاتی فائدہ سب سے پہلے آپ کو ہو لیکن دوسروں کو بھی فائدہ ہو, یعنی وہ منفعت صرف آپ کے لیے نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. مثلا کہ میں مثال دوں کہ بھائی مجھے یہ معلوم ہے کہ بھائی فلاں جگہ جو ہے گڈھا ہے اور اس میں گاڑی گر سکتی ہے, یہ معلوم ہو گیا مجھے, لیکن میں نے کسی کو وہاں پہ نشان نہیں لگایا کہ کسی اور کو نہیں بتاؤں گا میں. تو اب دوسرا آدمی جب وہاں جائے گا تو وہ گر جائے گا اس کے اندر. تو میرا علم نافع جو مجھے ایک خاص بات معلوم ہوئی تھی, میں پہلے نشان بھی لگا دوں کہ بھائی آگے چل کے ایک ڈچ ہے طرح کا خیال رکھیے گا, تو دوسرا آدمی بھی اس کو مطلب اس سے فائدہ اٹھائے. تو علم نافع بنیادی طور پر یعنی وہ ہے جو دنیا کے لحاظ سے بھی مفید ہو, آخرت کے لحاظ سے بھی ہو, فرد کو بھی مفید ہو اور آخرت کو بھی مفید ہو. اور تیسری چیز جو علم نافع کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ کتنا علم میرا جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں مکس ہے سب چیزیں, کچھ حلال بھی مکس ہے, کچھ حرام بھی مکس ہے, کچھ گندا بھی ہے, کچھ پاک بھی ہے. تو علم نافع اسلام کی نظر میں وہی ہوگا جو ان چیزوں سے پاک بھی ہو. مطلب میں نے علم حاصل کیا لیکن اس کے ساتھ 10 گندی چیزیں بھی ملا دی. اب مثلا فرض کیجیے میں ریڈیو کا پروگرام کر رہا ہوں, قوم کی خدمت کر رہا ہوں, تو اب قوم کی خدمت سب سے پہلے میں نے قرآن کی تلاوت سے لگائی, پھر اس کے بعد ایک نعت لگائی, پھر اس کے بعد بہترین قسم کی قوالی لگا دی, پھر اس کے بعد کچھ بہترین قسم کی موسیقی لگا دی, پھر اس کے بعد پھر مطلب یہ کہ میں نے لطیفے لگا دیے, اور اس طرح کی چیزیں لگاتا چلا گیا. تو مطلب یہ سارے کام ہو گئے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ ہر فن کے اور ہر مزاج کے لوگوں کی اس میں رہنمائی موجود ہے.
تو اب علم نافع آپ نے کہا صاحب کسی نے کہا آپ قرآن سننا چاہتے ہیں تو علم نافع قرآن موجود ہے، آپ گانے سننا چاہتے ہیں تو میرا وہ علم نافع بھی موجود ہے. تو وہ علم نافع جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جیسا کہتے ہیں کہ سوٹیبل فار ایوری ون، ٹیلرڈ فار ایوری ون. تو وہ مطلب یہ ہے کہ جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو اور جو نقصان سے بچاتا ہو وہ علم نافع ہونا چاہیے. اب یہ کہ وہ علم نافع ایک آدمی اپنے لیے حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ دوسروں کو نہ پہنچائے تو یہ بھی خرابی بات ہے، کیونکہ علم نافع وہی ہونا چاہیے جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. چلیے پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے، کوئی کوشچن نہیں ہے تو جی پھر آگے دعا کر دیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ سورہ حدید کا ہم